لیکن حضرات گرامی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم قرآن کو عربی لہجے کے اندر پڑھیں، جہاں ہم قرآن کا حفظ کریں، قرآن کو یاد کریں، وہیں پر اللہ کے پاکیزہ کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے اس پاکیزہ کلام میں ہمیں ہدایات کیا عطا فرما رہا ہے۔ یہی مقصد ہے اس پروگرام کا، اور ARYQ TV نے یہی سلسلہ شروع کیا کہ مسلمانوں کے گھروں تک قرآنی ہدایات پہنچے، مسلمانوں کے ڈرائنگ رومز اور بیڈ رومز تک یہ پیغام پہنچے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے قلب انور پر اس کتاب لا ریب فیہ کو، اس صحیفہ رحمت کو نازل فرمایا ہے۔ سورہ الشمس قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے آغاز میں رب تبارک و تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسموں کو یاد فرمایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کو یاد فرماتا ہے، ایک تو وہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے قسم یاد کرنے کی وجہ سے۔ یقیناً اس کے اندر پہلے ہی بڑی فضیلت و اہمیت ہوتی ہے، لیکن جب میرا رب کسی چیز کو قسم کے اندر ذکر فرما دے تو اس کا مطلب ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ چیز زمین و آسمان کے اندر بڑی فضیلت والی، بڑی اہمیت والی، بڑی عظمت والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے اس سارے نظام حیات کو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو چھت کی طرح بنایا، اور یہ آسمان، یہ زمین، یہ شمس، یہ قمر، یہ چاند، یہ سورج، بلکہ یہ دن اور یہ رات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر کرم کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام ہستی بنایا، اور نظام ہستی بنا کر رب تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ آئیے سورہ شمس کی ابتدائی آیات طیبات کی طرف چلتے ہیں، متوجہ ہوں اللہ کے پاکیزہ کلام کی طرف۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا۔ فرمایا کہ سورج کی قسم ہے، فرمایا کہ جب وہ روشنی دے اور روشنی پھیلائے اور بہت زیادہ روشن ہو جائے۔ وقت دحا جو ہے پوری سورت ہے سورہ الضحا، وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اس میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے وقت چاش کی قسم کو یاد فرمایا، یعنی سورج نکلتا ہے اور سورج نکل کر جس وقت بلند ہوتا ہے اور سارا زمانہ روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو خاص طور پر کہ سورج کا ہونا، سورج کا وجود اللہ کی نعمت ہے، اور پھر جب سورج جو ہے خوب اپنی روشنی کو پھیلائے اور سارے جہان کو، ساری دنیا کو منور کرے اور روشن کرے، فرمایا اس کی قسم ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے جو قسم یاد فرمائی ہے وہ سورج کی قسم یاد فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، سورج اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ سورج کی روشنی اور اس کی جو حرارت ہے، اس کی جو تپش ہے، اس کے بڑے اثرات ہیں، اور ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یاد آتی ہے کہ اس مالک و مولا نے کتنی اپنی قدرت کاملہ سے انسان کے لیے کتنی برکتوں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کئی عجائبات موجود ہیں۔ فرمایا کہ اگر سورج کی حرارت نہ ہوتی تو یہ کسان کھیتوں کے اندر بیج ڈال کر بیٹھا رہتا، وہ بیج کیسے پکتا، یہ کھیتوں کے اندر کیسے جو ہے یہ سبزیاں اور یہ ساری کی ساری چیزیں اگتی اور پکتی، یہ باغات کے اندر، چمنستان کے اندر یہ پھل کیسے پکتے، فرمایا کہ یہ گلستان کے اندر یہ پھول کیسے کھلتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ سارے چمنستان، یہ لہلہاتے ہوئے کھیت، یہ پھل ثمرات، فرمایا اس کی برکت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سورج کی حرارت عطا فرمائی۔ جو سورج جو ہے کھیتوں میں سبزیاں، دانے پکتے ہیں، باغوں میں پھل تیار ہوتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں، اور انسانوں اور حیوانوں کے لیے غذا تیار ہوتی ہے۔ فرمایا والشمس والضحاہا، سورج کی قسم ہے کہ جب وہ خوب روشن ہو جائے،
اپنی روشنی جہان کے اندر پھیلاتا ہے تو فرمایا اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو میسر ہوتی ہیں۔ سورج کی حرارت سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں۔ لیکن حضرات گرامی یہ بھی دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے زمین اور سورج کے درمیان ایک فاصلہ رکھا ہے۔ اگر یہ فاصلہ نہ ہوتا اور سورج بہت قریب ہوتا تو سورج کی حرارت کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے یہ سب کھیت جل جاتے، یہ باغات جل جاتے، یہ پھول، یہ سب کچھ جل جاتے، بلکہ انسان و حیوان بھی جل جاتے، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ جب قیامت کا وقوع ہوگا اور میدان محشر سجے گا، سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کے اندر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ اکبر۔ صف در صف اللہ کی بارگاہ کے اندر جوک در جوک لوگ جا رہے، بدن میں کوئی کپڑا نہیں ہے۔ فرمایا ایسے ہی تم اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگے جیسے تم دنیا میں آئے تھے، ایسے ہی آج اللہ سب کچھ یہ دنیا کا یہیں پر چھوڑ کر یہاں تک کوئی کپڑا نہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر تم جا رہے ہو۔ تو سورج چونکہ سوا نیزے پر ہوگا تو سورج کی اتنی تپش اور اتنی حرارت ہوگی کہ انسان اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اور پھر وہ قیامت کا ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ جس کو قرآن نے کہا ہے، انسان اتنا پریشان ہوگا کہ انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں فریادیں کرے گا کہ بھائی کسی طرح ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے، جنت اور جہنم جو فیصلہ ہونا ہے، اس لیے کہ خود یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ نے کتنا کرم کیا کہ سورج کو اتنے فاصلے پر رکھا کہ اس کی حرارت انسان تک پہنچے، جانوروں تک پہنچے، کھیت و کھلیان تک پہنچے، لیکن ان کو اتنی حرارت، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہلکی آنچ پر پکانا، ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں میرے رب کی قدرت پر، میرے رب کے کرم پر قربان جائیں کہ اس نے یہ سب کچھ پیدا کر کے ایک نظام کو کس انداز کے ساتھ چلایا۔